ہمارے خطبے کا موضوع ہے ہر حال میں الحمدللہ کہو۔ برادران مکرم، میرے مومن بھائیوں، ایک عظیم کلمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز فرقان حمید کی پہلی سورت کو آغاز بخشا، اور جسے اپنی 40 سے زائد آیات میں مکرر ذکر فرمایا، اور جس کے ذریعے تمام مخلوقات اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وہ حمد و ثنا کا کلمہ یعنی الحمدللہ ہے۔ یہ ایک عظیم کلمہ ہے جو اللہ کے ہر کمال کا اقرار اور ہر حال میں محبت، تعظیم اور اجلال کے ساتھ اس کی حمد و ثنا کا اظہار کرتا ہے۔ مومن بندہ اسے ہر وقت دہراتا ہے، خوشی ہو یا غم، تکلیف ہو یا نعمت، یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اسی کی بادشاہت اور ہر قسم کی تعریف ہے۔ وہ اپنے رب کی طرف سے جواب دہی اور اس حمد و توصیف کی تصدیق کو محسوس کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صدق عبدی لا الہ الا انا لی الملک ولی الحمد، یعنی میرے بندے نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، بادشاہت اور تعریف یعنی ملک اور حمد میرے ہی لیے ہے۔ بے شک تو یا اللہ، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں۔ تو نے ہمیں پیدا کیا، رزق دیا، ہدایت کی، دولت سے بخشا، علم عطا کیا، صحت اور عافیت سے نوازا، امن و اطمینان عطا کیا، اور دانشمند قائلین سے سرفراز فرمایا۔ اے ہمارے رب، تیرے لیے ہی حمد ہے، کتنی ہی نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی، کتنی بھلائیاں تو نے ہمیں دی، کتنی اچھائیاں تو نے ظاہر کی، اور کتنے ہی عیب تو نے چھپائے، کتنی مشکلات کو آسان کیا، اور کتنی ہی نیک تنگیوں کو دور فرمایا۔ اے وہ ذات جس کی تمام مخلوقات شکر ادا کرتی ہے، اور جس کے لیے کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو۔ بے شک اللہ کے بندوں، شکر گزاروں کے قافلے سے پیچھے نہ ہٹو، بلکہ اپنے رب کی حمد کرنے میں سبقت کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ کی حمد ایسے بیان کرو جیسے اس کے مقرب فرشتے بیان کرتے ہیں۔ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم، جو کہ حلقہ باندھے ہوئے عرش کے گرد اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کی حمد ایسے بیان کرو جیسے اس کے انبیاء علیہ السلام نے کی۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت دی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، جب آپ نیند سے بیدار ہوں تو اپنے دن کا آغاز رب تعالیٰ کی حمد بیان کرنے سے کریں، یہ کہتے ہوئے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے بدن کو صحت مند رکھا اور میری روح کو
مجھ پر لوٹا دیا اور مجھے اپنی یاد کی اجازت اور توفیق دی۔ اور جب آپ کھائیں یا پئیں تو اس کے رزق پر شکر ادا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر بندے سے راضی ہوتا ہے کہ وہ ایک کھانا کھائے اور اس پر اللہ کی حمد کرے، یا پینے کی کوئی چیز پیے اور اس پر اللہ کی حمد کرے۔ تو میرے بھائیوں، اس رب کریم کی حمد بیان کرے کہ جس نے آپ کو رزق عطا کیا اور صحت و تندرستی دی کہ آپ اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ چنانچہ کتنے ہی ایسے مالدار ہیں جو رب تعالیٰ کی اس شکر گزاری سے محروم ہیں، اور کتنے ہی ایسے غریب ہیں جو اس سے خالی دامن ہیں۔ چنانچہ جب آپ کوئی نیا لباس پہنیں تو یہ کہیں اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألک من خیری وخیر ما صنع له واعوذ بک من شر وشر ما صنع له، یعنی اے اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو نے ہی مجھے یہ پہنایا، میں تجھ سے اس کی خیر اور اس چیز کی خیر کا طلبگار ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے، اور اس کے شر اور اس چیز کی شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ اور جب آپ کسی بھائی کو آزمائش میں مبتلا دیکھیں تو اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر عمل کرتے ہوئے من رأى مبتلا فقال الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی على كثير ممن خلق تفضیلا لم يصبه ذلك البلاء، یعنی سب تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے اس بلا و مصیبت سے بچایا جس سے تجھے دوچار کیا، اور مجھے فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوقات پر۔ تو جو بندہ بھی یہ دعا کرتا ہے پڑھتا ہے وہ اس بلا و تکلیف سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور میرے وہ بھائی جنہیں اللہ رب العزت نے نیک اولاد سے نوازا وہ الحمدللہ کہیں، اور وہ بھائی جنہوں نے اولاد پا کر اسے کھو دیا وہ اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوشخبری والے ارشاد سے تسلی حاصل کریں۔ اذا مات ولد العبد قال اللہ للملائکۃ قبضتم ولد عبدی قبضتم ثمرۃ فؤادی ماذا قال عبدی فیقولون حمدک واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، یعنی جب بندے کا بچہ خواہ بیٹا ہو یا بیٹی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے تو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی، تو نے اس کے جگر کا گوشہ لے لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اس نے تیری حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ لازم ہے کہ ہر گھڑی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہمارے شامل حال رہے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اپنے حبیب مصطفیٰ و نبی مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے وہ جب کسی پسندیدہ چیز کو دیکھتے تو فرماتے
الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم، اقول قولی واستغفر اللہ ربی۔ الحمدللہ حمدا مقر بنعمائه والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه وعلى آله وأصحابه وأحبائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه، أما بعد۔ عزیزان محترم، میرے مومن بھائیوں، اپنے رب کی نعمتوں پر کثرت سے حمد و شکر ادا کرتے رہو اور اس کے فضل و کرم اور بے انتہا عطاؤں کی بشارت کے مستحق بنیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول میں آپ سے اس چیز کا وعدہ فرمایا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، لئن شکرتم لأزیدنکم، یعنی اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، رب تعالیٰ کی حمد کے ذریعے نہ صرف اپنے گناہ معاف ہوں گے بلکہ نیکیاں بھی بڑھائی جائیں گی اور آپ کے اعمال کا ترازو بھاری ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، یعنی الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اور یہ اس کلمہ حمد یعنی الحمدللہ کی عظمت اور اس کی وسیع فضیلت اور اس پر اجر عظیم کی دلیل ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، کثرت سے الحمدللہ کہا کریں تاکہ قیامت کے دن آپ ان لوگوں میں شامل ہوں جو اس کی برکت سے سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں گے۔ چنانچہ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل عباد اللہ یوم القیامت الحمادون، قیامت کے دن اللہ کے بہترین بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی حمد بیان کرتے ہوں گے، اور یہی لوگ دوسروں پر سبقت لے جائیں گے اور اپنے رب کی جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء، یعنی سب سے پہلے جنت میں بلائے جانے والے وہ ہوں گے جو خوشی اور غم دونوں حالتوں میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہوں گے۔ رفیقان گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، یعنی سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تو اللہ کی حمد یوں بیان کیجیے الحمدللہ عدد ما خلق والحمدللہ ملء ما خلق والحمدللہ عدد ما فی السماوات والارض والحمدللہ ملء ما فی السماوات والارض والحمدللہ عدد ما احصى کتابه والحمدللہ ملء ما احصى کتابه والحمدللہ عدد کل شیء والحمدللہ ملء کل شیء، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جتنی اس کی مخلوقات کو بھرپور ہوں، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو زمین و آسمان میں ہیں، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس سے وہ چیزیں بھر جائیں جو زمین اور آسمان میں ہیں،
اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جن کو اس نے اپنی کتاب میں شمار کیا، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے جتنا کہ اس کی کتاب نے شمار کیا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہر شے کی گنتی کے برابر، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس سے ہر چیز بھر جائے۔ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ الحمدللہ کہنے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو ہمارے لیے نجات کا باعث بنائے، اور اس پر عمل ہمارے لیے آسان بنائے، اور اس کی برکت سے مجھے، میرے والدین، میرے بہن بھائی، بیوی بچوں کو اور تمام لوگوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اور جن کے بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے، رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ اللہم صلی وسلم